بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اور میری بہنیں دوستوں کے ساتھ پکوڑے چپس کی پارٹی کا پروگرام بنا رہی تھیں، کیونکہ آج ہی ہم سب کو اجرت ملی تھی، جس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھ کر ہم سب نے باقی پیسے اپنی اپنی ماؤں کو جمع کروا دیے تھے۔ ہمارا یہی معمول تھا۔ ہم تینوں بہنیں اور ہمسایوں کی چند لڑکیاں کل 8 دوستیں تھیں۔ اپنی سلائی والی باجی کے پاس نہ صرف کام سیکھتے بلکہ سپارے بھی پڑھتے اور کچھ اردو وغیرہ بھی۔ ہم سب لڑکیاں کڑھائی کی، خصوصاً کپڑوں پر شیشے لگانے کی ماہر تھیں۔ ہماری باجی عابدہ بہت اچھی تھیں، وہ ہمیں سکھانے پڑھانے کے علاوہ کام بھی دیا کرتی تھیں۔ ہم سارا ہفتہ کام کرتے اور جمعرات کو ہمیں ہمارے کام کے حساب سے اجرت ملتی تھی، جو کبھی کبھی تو 2-3 ہزار تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ یہ بھی ہمیں باجی نے ہی سکھایا، کیونکہ ہم سب جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہاں سب بھی کمائیں تو پوری نہ پڑتی، اور اپنے علاوہ باجی عابدہ کے گھریلو حالات بھی سب کے سامنے تھے کہ وہ کس طرح اپنے گھر کی گاڑی کو کھینچ رہی ہیں۔ ان کا شوہر ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے پیسے چھین لیتا تھا، اور ہم سب کے حالات بھی کم و بیش ایک ہی جیسے تھے۔ شاید اسی لیے وہ ہمیں کمانے اور اپنا حصہ رکھنے کا سبق بھی دیتی تھیں۔ جمعے کو ہمیں چھٹی ہوتی تھی۔ اس دن ہم کبھی کبھار اپنی بچت سے چھوٹی موٹی پارٹی ضرور کر لیا کرتے تھے۔ میرا نام سعدیہ ہے، ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور اس بات پر میری ماں کو ساس اور اس کا شوہر مل کر مارتے تھے، جیسے یہ سب میری ماں کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ جان بوجھ کر بیٹا نہیں پیدا کر رہی۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور خوف کی فضا میں رہنے کی وجہ سے میری عادتیں بھی کچھ عجیب ہو گئی تھیں۔ کبھی میرے اندر سے بہت بغاوت اٹھتی اور کبھی ڈر کر کہیں چھپ کر بیٹھی ہوتی۔ ویسے بھی میں سب سے چھوٹی تھی تو کسی کو میری اتنی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ایک بار میری بڑی بہن کپڑے دھو کر اوپر چھت پر پھیلانے گئی۔ اس وقت گلی میں سے گول گپوں والی ریڑھی گزر رہی تھی۔ اس نے چھت کی منڈیر سے جھانک کر آواز دی کہ رکو، ہم نے لینے ہیں۔ اسی وقت وہاں سے محلے کے 2 لڑکے بھی گزرے تھے۔ بری قسمت کے عین اسی وقت ابا بھی کسی کام سے گھر آ رہے تھے۔ سمجھو قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ابا نے نہ صرف آپا کو دھنک کر رکھ دیا بلکہ ہم باقی بہنوں کی بھی ساتھ پٹائی ہوئی۔ امی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو 2 تھپڑ ان کو بھی لگا دیے۔ جب ابا کو غصہ آتا تو وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ اس سارے واقعے کے بعد ابا نے آنن فانن آپا کی شادی ایک بڑی عمر کے بندے کے ساتھ کر دی۔ سچ پوچھے تو ہمیں ذرا بھی خوشی نہیں آپا کو دلہن بنے دیکھ کر۔ اس کو رخصت کرتے وقت ہم سب بہنیں اور امی یوں بلک بلک کر روئے کہ جیسے آپا پھانسی کے تختے پر جا رہی ہیں۔ لیکن شادی کے 2 ماہ بعد ہی آپا بتانے لگیں کہ اس کا شوہر اور سسرال اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں خوف تھا، بلکہ کئی باتوں میں تو وہ سب آپا کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن مالی حالات ہمارے جیسے ہی تھے۔ لہٰذا آپا نے جلد ہی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، لیکن باجی عابدہ کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق اپنا حصہ ضرور اپنے پاس رکھنے لگی۔ شروع میں ہم نے آپا کی کمی محسوس کی، لیکن انسانی فطرت وہ جلد ماحول اور حالات کے مطابق ڈھل جاتا ہے، سو ہم بھی جلد ہی اپنی روٹین میں مگن ہو گئے۔ لیکن میرے دل سے یہ بات نہ نکلی کہ ابا نے آپا کو نہ کردہ جرم کی سزا دی ہے، اور ایک بار بھی ہماری بات نہیں سنی۔ اب کبھی کبھی میرا دل میں خیال آتا کہ سچ مچ کسی لڑکے سے دوستی لگاؤں اور ابا کو غصہ دلاؤں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی ایسی کئی سوچیں باجی عابدہ کو بھی بتا دیتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی ڈانٹا یا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ میری باتوں پر مسکرا کر کہتی، اچھا اپنے کام پر زیادہ دھیان دیا کرو۔ البتہ میں نے باجی سے مشورہ کر کے اپنی اجرت میں سے اپنا حصہ زیادہ بچانے لگی، اور باجی کے ذریعے ہی ایک کمیٹی بھی ڈال دی۔ امی نے پوچھا تو بتایا کہ کام ہی کم ملا اور اتنے ہی پیسے بنے۔ چند دن بعد میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ میں نے باجی عابدہ کے گھر سے قبض کشا دوائی چپکے سے اٹھا لی اور گھر میں موقع دیکھ کر شربت میں مکس کر کے ابا کو پلا دی۔ ابا کو تو جلاب لگ گئے۔ ان کو پریشان اور نڈھال دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیوں بڑی تسلی ہو رہی تھی۔ شاید میں انہیں ظالم سمجھتی تھی، اور انسان اپنے ظالم کو کمزور دیکھ کر سکون ہی محسوس کرتا ہے۔ لیکن بعد میں جب میں نے باجی عابدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور پھر پیار سے سمجھانے لگیں
کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ مجھے کچھ شرمندگی بھی ہوئی، لیکن میرا دماغ بہت عجیب تھا۔ چند دن بعد ہی ضدی سا ہونے لگتا تھا۔ جب گھر گئی تو کافی دن بعد آپا ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ پھولے پھولے پیٹ کے ساتھ آپا بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ چہرے پر کمزوری تو تھی، لیکن روپ سا بھی آیا ہوا تھا۔ امی کہتی یہ مامتا کا روپ ہے۔ میں تو آپا سے لپٹ گئی، یوں لگا جیسے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ باقی دوستوں کو بھی بلا لاؤں، لیکن ہمیں یوں دوبارہ باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ آپا میرے لیے کرکرے لائی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ مجھے کتنے پسند ہیں۔ تب مجھے یاد آیا کہ 1 مہینہ ہونے والا ہے، میں نے کرکرے نہیں کھائے۔ میں نے ندیدوں کی طرح پیکٹ کھول لیا تو ہم بہنیں ہنس پڑیں۔ امی چولہے کی طرف چل دیں کہ کھانے کا انتظام کریں۔ آپا کو مٹر پلاؤ پسند تھا، سو ہم نے سوچا کہ یہی بناتے ہیں۔ شام کو 7 آلو ٹکیاں بنا لیں گے، آپا کا شوہر لینے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد آپا امی کے پاس چلی گئیں۔ جب کافی دیر ہو گئی، نہ آپا واپس آئیں اور نہ امی، تو میں بھی ان کو دیکھنے وہیں جا پہنچی، اور جو میں نے دیکھا اور جو سنا، میں ہکا بکا رہ گئی۔ کاش میں نہ آتی وہاں۔ آپا امی کے گلے لگی رو رہی تھیں کہ امی دعا کرو خدا مجھے کبھی بیٹی نہ دے، اگر بیٹا نہیں دینا تو مجھے اولاد ہی نہ دے۔ امی بھی اس کی کمر سہلاتے ہوئے خود بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھیں اور آمین آمین کہتے سر ہلا رہی تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یوں لگا کہ جیسے میں کسی بلندی سے نیچے گہرائی میں گرتی چلی جا رہی ہوں۔ اچانک میں چیخ مار کر آپا کو لپٹ گئی اور اسے چومتے ہوئے پوچھنے لگی کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے سسرال والے یا شوہر اسے مارتے تو نہیں، لڑتے تو نہیں؟ آپا اپنی پریشانی بھول کر مجھے ریلیکس کرنے لگیں۔ میں بظاہر تو نارمل ہو گئی، لیکن میرے اندر آندھیاں طوفان چلتے رہے۔ مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، اور جب آپا کو لینے آئے تب میں سوتی بن گئی، کسی سے بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد کافی دن میرے خاموشی میں ہی گزرے۔ باجی آبدہ نے بھی پوچھا، لیکن میرے اندر ایسی خاموشی چھائی تھی کہ میں جو ہر بات ان سے کرنے کی عادی تھی، انہیں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ چند دن بعد میری پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر رہنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ ابھی شکر ہے کہ وہ صرف اپنے 2 بچوں کو ہی ساتھ لائی تھیں، بڑے تینوں کو چھوڑ آئی تھیں۔ ویسے بھی وہ ہم سے بڑے تھے، یہ چھوٹے ہی ہمارے ہم عمر تھے۔ مجھے ان کے آنے کی ذرا خوشی نہیں ہوئی، بلکہ برا ہی لگا۔ ہر وقت باتیں ہی سنانی تھی انہوں نے، اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ کم از کم ہفتہ رہیں گے تو مجھے سچ مچ غصہ آ گیا۔ ابھی پہلا ہی دن گزرا تھا کہ پھپھو امی کے ساتھ ہم بہنوں کے بارے میں معنی خیز باتیں کرنے لگیں۔ انداز ایسا تھا جیسے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ اگر پھپھو نے ایسی کوئی بات کی تو میں نے انہیں زہر کھلا دینا ہے۔ امی نے مجھے چپ کروا دیا کہ پہلے دیکھنے تو دو وہ کہتی کیا ہیں، تم یوں خواہ مخواہ شور نہ مچاؤ۔ 4 دن گزر گئے، پھپھو کی ادائیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اور مجھ سے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شام کو ابا گھر آئے۔ کھانے کے بعد وہ چھت پر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ سودے کی رقم آج مکمل ہو گئی۔ ابا پورے 25,000 لے آئے ہیں اور صبح منڈی آتے ہوئے رقم لیتے آئیں گے۔ یہ بات اتفاق سے میں نے سن لی اور گھنٹے بعد میرے دماغ میں ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے دبے پاؤں ابا کا فون اور وہ رقم اٹھائی اور جا کر پھپھو کے سامان میں رکھ دی۔ صبح ہوئی تو ہمارے گھر میں شور مچ گیا۔ ابا کا غصہ عروج پر تھا۔ پھپھو مزید بڑھاوا دینے کے لیے شیر بنی ہوئی تھیں۔ میں نے معصومیت سے جا کر پھپھو کا بیگ سامنے رکھا اور پھپھو سے کہا، آپ کے نیلے سوٹ کا ڈیزائن مجھے بہت پسند آیا ہے، وہ قمیض مجھے دے دیں، میں اپنی استانی سے ڈیزائن سیکھ لوں، پھر آپ کو سوٹ سی کر دوں گی۔ پھپھو نے تو خوشی سے جھٹ پٹ بیگ کھولا اور سوٹ نکالا، ساتھ ہی ابا کا فون بھی نکل کر گرا۔ پھر تو ابا نے باقی بیگ خود چیک کر لیا تو رقم بھی نکل آئی۔ پھپھو نے لاکھ کہا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں اور رونے لگیں کہ یہ تمہاری بیوی نے رکھے ہیں تاکہ میری بے عزتی کروا سکے۔ ابا کہنے لگے کہ اس رقم کا تو بیوی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ جب ابا کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتے۔ یہاں جو صورتحال تھی کہ کچھ پتہ نہیں ابا پولیس کو ہی بلا لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر ابا نے غصے میں پھپھو کو کافی باتیں سنا دی۔ پھپھو کہنے لگی کہ میں 1 منٹ نہیں رکوں گی
اور دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ ابا کہتے چلو تمہیں بس پر بٹھاؤں، لیکن پھپھو خود ہی چلی گئیں۔ تب مجھے سکون کا سانس آیا۔ اگلے دن ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی ہماری منتظر تھی۔ اللہ نے ہماری آپا کو چاند سا بیٹا عطا کیا تھا۔ امی تو یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئیں۔ ابا بھی خوش تھے۔ ہم خوشی خوشی اپنی بساط کے مطابق تحفے لے کر آپا کے ہاں پہنچ گئے۔ وہاں بھی سب خوش تھے۔ آپا کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہاں آپا کے کچھ سسرالی رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ ان میں ہی ایک لڑکا بلال تھا جو بار بار گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ اس کے علاوہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی، ورنہ ابا نے تو وہیں دھلائی کر دینی تھی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ایک چھوٹی لڑکی سے ملتے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں دبا دیا۔ سچویشن ایسی تھی کہ میں نے بھی مٹھی بند کر لی۔ جب گھر آ کر وہ چٹ دیکھی تو ایک فون نمبر کے ساتھ بلال لکھا تھا۔ میں نے شرم اور خوف سے جلدی سے وہ کاغذ دوبارہ چھپا لیا۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر میں اندر ہی اندر مسکراتی رہی۔ اگلے کئی دن تک میں روزانہ رات کو اس کاغذ کے ٹکڑے کو ایک بار ضرور دیکھ لیتی اور کھوئی کھوئی رہتی۔ باجی آپدہ نے بھی حال دیکھا تو پوچھا۔ میں نے چپ چاپ کاغذ کا ٹکڑا ان کو دے دیا۔ باجی نے پوچھا کیا تم اسے فون کرو گی؟ میں نے یوں چونک کر باجی کی طرف دیکھا جیسے کسی نے ڈنگ مارا ہو۔ میں ہکلا کر بولی نہیں باجی، یہ خیال تو مجھے نہیں آیا۔ پھر اس کاغذ کو جلا دو، باجی کہنے لگیں۔ لیکن اسے ضائع کرنے کے لیے میرا دل نہیں مانا، لیکن باجی کے سمجھانے پر میں نے وہ کاغذ جلا دیا۔ اس رات میں بہت روئی۔ ساری رات ہی میرے آنسو میرا تکیہ بھگوتے رہے۔ صبح میں کافی ہلکی پھلکی تھی۔ اس دن ہمیں اجرت بھی ملی تو میں نے دوستوں کو کہہ دیا کہ آپا کے جانے کے بعد ہم نے بھی ایک پارٹی نہیں کی، لہٰذا کل ہم پارٹی کریں گے۔ ہماری پارٹی کیا ہوتی تھی؟ پکوڑے، چپس اور چائے۔ اس بار ہم نے مٹھائی بھی شامل کی جو کہ امی کی طرف سے تھی، آپا کے بچے کی خوشی میں۔ ابھی ہم نے پارٹی شروع بھی نہ کی تھی کہ ابا تیزی سے گھر میں داخل ہوئے اور امی کو دوسرے کمرے میں بلا کر کہنے لگے آج 2 گھنٹے تک کچھ مہمان آ رہے ہیں سعدیہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ کچھ سامان میں لے آیا ہوں، تم لڑکیوں کے ساتھ مل کر تیاری کر لو۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے منجلی بیٹی کی شادی ہوگی پھر چھوٹی کی۔ ابا کہنے لگے مجھے جو مناسب لگا میں نے کہہ دیا۔ بڑی کا بھی ہوا ہے، اب چھوٹی کا بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ منجلی کا بھی ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ منجلی کو چھوڑ کر چھوٹی کا نہیں ہو سکتا؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ بات اگر مجھ سے کہی جاتی تو میں ضرور جواب دیتی کہ بیٹا نہ ہونا اور مارنا یہ کہاں لکھا ہے۔ شاید امی نے بھی یہ جواب دیا دل ہی دل میں۔ ابا کی بات سن کر امی ہمیں بتانے آئیں تو میرے حلق میں جیسے گولا پھنس گیا ہو۔ میں رونے لگ گئی جبکہ دوستیں مجھے چھیڑنے لگ گئیں۔ میں اپنی منجلی بہن کے سامنے شرمندگی سے گڑی جا رہی تھی کہ اسے چھوڑ کر میری بات ہو رہی، جبکہ میں اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہی پکوڑے اور چپس جو ہم پارٹی کے لیے تیار کر رہے تھے وہی مہمانوں کے لیے بھی تیار کرنے لگے۔ اب پارٹی کا ہوش کہاں تھا؟ میں کن اکھیوں سے بہن کو دیکھ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی صابر شاکر اور کم کو میری بہن نازیہ اس وقت بھی پرسکون سی ہو کر امی کے ساتھ تیاری کروانے میں مگن تھی۔ میں بھی برتن نکالنے میں لگی ہوئی تھی۔ مہمان آئے، مجھے پسند کر گئے اور اگلے مہینے رخصتی کا بھی کہہ گئے، یوں جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہو۔ ظاہر ہے ابا نے سب کچھ سوچ کر ہی انہیں گھر بلایا تھا اور ابا لڑکے سے پہلے بھی مل چکے تھے۔ میں مہمانوں کو دیکھ کر کچھ حیران تھی کہ یہ ہمارے گھر تک کیسے آ گئے، کیونکہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لگ رہے تھے۔ ان کی بڑی بہو نے تو سونے کی 2 چوڑیاں بھی پہن رکھی تھیں۔ جب بات طے ہو گئی تو میں اپنی بہن کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ سمجھ گئی، کہتی پاگل اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ دعا کرو کہ ہم دونوں کا نصیب بہت اچھا ہو۔ تم دیکھنا اگلے سال تمہاری بھی شادی ہوگی اور تم اپنے کاکے کے ساتھ آؤ گی۔ اس بات پر ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ باجی آپدہ کو پتہ چلا تو وہ بھی خوش ہوئیں۔ انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیے کہ اپنی پسند کا تحفہ خرید لو۔ ان کی محبت پر میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ باجی کہنے لگی تمہیں معلوم ہے مجھے آنے جانے کی اجازت نہیں، لیکن میں تمہیں دلہن بنا دیکھنے ضرور آؤں گی۔ میری شادی اچھے طریقے سے ہوئی۔
ससुराल वालों ने मुझे लॉकेट, चेन, सेट भी दिया और जोड़े भी अच्छे दिए, बल्कि मेरे वालिदैन और बहनों को भी तहाइफ दिए। यूं मैं आसिफ की दुल्हन बनकर बाबुल के आंगन से रुखसत हुई। हैरत की बात थी, मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया और ना मैं रोई। मेरी तरह मेरा दुल्हा आसिफ भी सब बहन भाइयों में छोटा था और बाकी सब बहन भाई भी शादीशुदा थे। एक नंद का घर इसी गली में था, जबकि मेरे साथ एक जेठ की फैमिली और सास ससुर रहते थे और ये सच में अच्छे खाते पीते लोग थे। घर भी अपना था और अच्छा सजा हुआ था। सबसे बड़ी जेठानी की आदतें मेरी फुप्पो जैसी ही थीं, लेकिन मैंने यहाँ किसी की परवाह नहीं की। मैं सोच कर आई थी कि मैंने ससुराल में ना खुद किसी से फ्रैंक होना है और ना किसी को होने देना है, खुसूसन औरतों के हवाले से, और फजूल किसी के रोब में नहीं आना। लेकिन इस घर का माहौल थोड़ा सख्त था। यहाँ अबाया पहनना लाजमी था और दीगर मर्द रिश्तेदारों के सामने भी अकेले बैठने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरी कोई स्कूल कॉलेज की तालीम तो थी नहीं। मुझे शुरू में घर का माहौल और रवैये इतने समझ नहीं आए। मैंने ससुराल वालों का अच्छा रूप देखा ही नहीं था, तो मुझे अपने ससुराल की भी कोई ख़ास समझ नहीं आई थी। उल्टा मैंने अपनी जेठानी को तंग भी करना शुरू कर दिया, बल्कि एक दो बार तो ऐसे मुंह बनाया और किचन में काम बिगाड़ा कि कसूर जेठानी का बन गया। जब उसने मुझसे अपने हक में सफाई मांगी तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं। तभी उसने बड़ी दुखी और शाकी नज़रों से मुझे देखा। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन अभी मेरी गोद हरी होने में कोई आसार नज़र नहीं आए थे। 6 माह तो दावतों वगैरह और सैर वगैरह में निकल गए थे, लेकिन अब मेरी अपनी माँ ने भी इस तरफ ध्यान देने को कहा तो मैं भी कुछ परेशान हो गई। इसी दौरान कुछ रिश्तेदार वहाँ घर पर आए। मैं अपने दुपट्टे से कुछ लापरवाह हो गई और ऐसे ही इनके साथ बैठी, जबकि मेरी सास या शौहर कोई भी साथ न था। आसिफ ने जब मुझे यूं बैठे देखा तो वो मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गया और गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस बात का ख्याल रखा करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। मैंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली, लेकिन रात तक उसका मूड ठीक नहीं हुआ। रात को दोबारा मुझे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत और खुशी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, तुम मेरी इज़्ज़त हो। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई ऐसी बात हो कि हमारे बीच शक व शुबा आए। ये कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने भी हामी भर ली और कहा, डॉक्टर के ले चलें चेकअप के लिए। वो मान गया। हमारी ही गली में नंद का भी घर था, हमारा भी वहाँ आना जाना था। घर में नौकर चाकर देखकर मुझे भी हसरत होती कि हमारे घर भी हों। जब घर बात की तो सास और जेठानी दोनों इस हक में नहीं थे। मैं इस वक्त तो चुप कर गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये ज़िद सी बन गई। नंद के घर आते जाते उनके हमसायों से भी अच्छी सलाम दुआ हो गई, बल्कि इनकी एक मुलाजमा जो काफ़ी होशियार सी लड़की थी, उसके साथ मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वो कई बार किसी न किसी बहाने से हमारे घर भी चक्कर लगा जाती, बल्कि 2-3 बार तो मैंने इसे अपने कामों से मार्केट भी भेज दिया था। वो बहुत खुशदिली से मेरा काम करती थी। हमारे बीच एक तरह का दोस्ताना सा कायम हो गया था, जबकि मेरी सास मुझे दबे अल्फाज में इस मुलाजमा के साथ फ्रैंकनेस बढ़ाने से मना कर चुकी थी। एक दिन मैंने बातों बातों में इस मुलाजमा शानी से पूछा कि अगर तुम मेरे घर भी काम करो। वो तो जैसे तैयार बैठी थी, एकदम खुश होकर बोली, ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन मुझे पता था कि ये कोई आसान काम नहीं है। खैर, मैंने भी एक तरकीब सोच ली थी। पहले मैं आसिफ के सामने खूब जाहिर किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे शक है कि हमर ठहर गया है, चंद दिन बाद चेकअप करवाते हैं। लेकिन चंद दिन बाद मैं जानबूझकर गिरी और तबीयत ज़्यादा ख़राब कहने लगी। इसी दौरान मैंने आसिफ से ये मनवा लिया कि वो अपनी अम्मी से इजाज़त दिलवा दे मुलाजमा रखने के लिए, मुलाजमा शानी की, मुझे ज़रूरत है। उसने मालूम नहीं अम्मी को कैसे मनाया, लेकिन मुझे इजाज़त मिल गई। अब शानी हमारे घर भी आने लगी। एक दिन कहती, बाजी, मेरा दिल चाहता है जो गुलाब के पौधे मैंने अपने घर अपने हाथों से लगाए हैं, उनके बीच में आपको बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाऊं। मैंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, किसी दिन हम चलेंगे। फिर वाकई ही एक दिन हम मार्केट गए तो वापसी पर शानी के घर चले गए, जो हमारी कॉलोनी के करीब ही था। छोटा सा साफ सुथरा सा घर, जिसमें सहन की एक तरफ उसने क्यारी बना रखी थी
جہاں گلاب کھلے ہوئے تھے۔ میں بھی عبایا اتار کر آرام سے چائے پینے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا جسے شانی نے شاپر پکڑایا اور وہ مجھے دیکھتا ہوا واپس چلا گیا۔ میری استفسار پر شانی نے بتایا کہ یہ اس کا شوہر تھا۔ خیر، ہم چائے پی کر گھر واپس آ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ساس اور جٹھانی کو شانی کا آنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں خود اس بارے میں احتیاط کرتی کہ شانی ان کے کاموں میں مداخلت نہ کرے اور نہ کوئی ایسی بات ہو کہ انہیں اعتراض کا موقع ملے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں شانی سے انسیت ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے ایک سوٹ خود اپنے ہاتھ سے سی کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ شاید ہمارا طبقاتی پس منظر ایک جیسا تھا، یا شاید سسرال سے ہٹ کر مجھے ایک فرد ملا تھا، اسی لیے میرا لگاؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دن شانی کو بہت بخار تھا۔ وہ اسی حالت میں میرے پاس کام کرنے آ گئی۔ میں نے کام سے تو روک دیا، بلکہ چائے اور پیناڈول دی تو کہنے لگی، باجی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی کہ آج کل تو اس کا علاج ہے، میں کرواؤں گی تمہارا علاج۔ اگلے دن شانی کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ پھر یوں ہی ہونے لگا کہ کبھی کبھی شانی بتاتی کہ بہت درد ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کبھی کافی پیسے بھی لے لیتی مجھ سے۔ میں نے آصف سے کہہ کر کینسر کے ہسپتال پوچھنا شروع کر دیے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ کس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس دوران میں اپنی امی کے پاس بھی بس ایک ہی بار ملنے گئی۔ سارا دھیان شانی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک دن امی ابو آ گئے اور ساتھ یہ خوشخبری لے کر آئے کہ بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور ہم سب کو شادی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں چند دن پہلے ہی امی کے گھر چلی گئی۔ ہم نے مائیوں مہندی کی رسم بھی کی، کیونکہ پہلی دونوں شادیوں میں یہ رسم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بہت دل سے اپنی اس بہن کے لیے دعائیں کی۔ اسے کچھ مسئلہ ہوا تو اس نے کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں ہے، بس اللہ اسے قدر کرنے والا شوہر نصیب کرے۔ یوں ایک ہفتہ پورا میں امی کے گھر گزار کر واپس آ گئی۔ شادی میں میرے ساس سسر نے بھی بہت اچھے طریقے سے شرکت کی۔ شادی کے بعد میری ساس نے ہی مجھے کہا کہ اپنی بہن کو دعوت پر بلا لو۔ تب میں نے پوچھا کہ میرے دل میں ہے بڑی بہن اور امی کو بلا لوں۔ میرے سسر ہنستے ہوئے کہنے لگے، بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، بلکہ تم رہنے دو، میں خود دعوت دیتا ہوں۔ سچی بات ہے کہ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ ویسے بھی مجھے ساس سسر سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں ہفتہ شادی میں گزار کر آئی۔ ظاہر ہے کہ شانی کو چھٹیاں تھیں، اس سے اب آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ شانی نہیں آئی۔ میری ساس اور جٹھانی نے ہی میری مدد کی۔ ویسی جٹھانی مجھے جتاتے ہوئے نوکرانی کا پوچھتی رہیں، لیکن میں دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ خدا خیر کرے شانی ٹھیک ہو، کینسر کی وجہ سے تکلیف بڑھ نہ گئی ہو۔ پھر ایک دن شانی کا پیغام آیا کہ وہ بہت بیمار ہے، مجھے 1-2 دن میں مل جائیں، کیا پتہ میں بچوں یا نہیں۔ اس خبر پر میں تڑپ کر رہ گئی۔ پھر کسی طرح مارکیٹ کا بہانہ کر کے میں شانی کے گھر چلی گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور پیار بھری ڈانٹ لگائی کہ اسے پیغام بھیجتے، کہ ایسے پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، کہتی پیغام تو درست ہی تھا، یہ طبیعت تو آپ کے آنے سے ہی بحال ہوئی ہے۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ آخری بار آپ کے ساتھ گلاب کے ساتھ چائے پی لوں۔ یہ کہہ کر چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی میں ابایا اتار کر ایزی ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا شوہر تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے ہی مجھے دبوچ لیا۔ وہ مجھے بے آبرو کرنے کے در پہ تھا۔ میں نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور شانی کو آوازیں دیتے ہوئے باہر کو بھاگی۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کے شوہر نے مجھے پکڑ لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ دہشتناک بات یہ ہوئی تھی کہ شانی نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور گھر سے چلی گئی۔ میری تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، لیکن اسی لمحے ایک غصے کی لہر میرے اندر سے اٹھی۔ میں نے بھپری شیرنی کی طرح اپنے دانت اس بندے کے بازو میں گاڑ دیے۔ اس نے میرے بال کھینچتے تھپڑ مارے، لیکن میں جنونی کی طرح دانت گاڑے رہی، یہاں تک کہ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ وہ مجھے گندی گالیاں نکالنے لگا۔ پھر میں نے کلائی چھوڑی
اور کمرے میں جو بھی چیز ہاتھ آئی اٹھا کر اسے مارنے لگی، یہاں تک کہ کرسی بھی دے ماری۔ پتہ نہیں کون سی چیز اس کے سر پر لگی اور وہ نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ میری عزت تو بچ گئی، لیکن عزت نفس برباد ہو کر رہ گئی۔ میں نے ہانپتے کانپتے عبایا اٹھایا اور کھڑکی کے راستے باہر نکلی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں گھر کیسے پہنچی اور کمرے میں بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آصف نے آ کر دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے مجھے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اسے بہت شوق لگا ہے، یہ بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے، اسے چوٹیں بھی آئی ہیں۔ یہ سب حیران پریشان، کچھ سمجھ نہ آئے۔ چوٹوں کا میں نے صرف اتنا بتایا کہ مارکیٹ میں ایک بچہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، مجھ سے ٹکرا گیا، لیکن میں بہت روئی۔ آصف بھی پریشان ہو گیا۔ جب 2 دن بعد میری طبیعت سنبھلی تو میں نے دیکھا شانی آئی ہے۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے اور کہا، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی دوبارہ یہاں آنے کی؟ تم میرا سامنا کیسے کر سکتی ہو بے غیرت؟ میں نے تمہیں بہن سمجھا، دوست سمجھا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے مجھے ایک دھکا مار کر پیچھے کیا اور موبائل اسکرین میرے سامنے کر دی جس میں ویڈیو چل رہی تھی کہ مجھے اس کا شوہر دبوچ رہا ہے۔ ایک جھلک دکھا کر اس نے مجھے کہا، زیادہ ڈائلاگ نہ مارو، سیدھی بات کرو، اور سیدھی بات یہ ہے کہ سوچو اگر یہ ویڈیو تمہارے شوہر اور سسرال والوں کو دکھا دوں تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب تم میرا منہ بند رکھنے کے لیے مجھے پیسے دے دو اور جو میں مانگا کروں مجھے دو گی۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے حامی بھر لی۔ اب وہ ہر ہفتے دھمکانے آ جاتی، کبھی 10,000 مانگتی، کبھی کچھ۔ میں مر مر کر پورا کرتی اور ہر وقت خوفزدہ رہتی۔ اس چیز نے مجھے ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میں ڈر کر چیخنے چلانے لگتی۔ آصف مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے جانے کی بات کرتے تو میں نے سختی سے انکار کر دیتی۔ میں گھر سے باہر جانا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں شانی پیچھے سے نہ آ جائے۔ میری زندگی سچ مچ کا عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ میں ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی، راتوں کو سجدے کرتی اور اللہ سے مدد مانگتی کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، کیونکہ اب آصف بھی میری اس حالت پر چڑے ہونے لگے تھے۔ اس بار شانی کے آنے میں زیادہ دن کا وقفہ ہو گیا تو میں دعائیں کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ کینسر سے مر گئی ہو، لیکن میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی اور چند دن بعد شانی یہاں موجود ہوئی۔ اس بار اس کا مطالبہ 2 لاکھ روپے تھا۔ میں نے کہا مجھے جان سے مار دو، میں اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی، کہاں سے کروں؟ پچھلی بار بھی گھر سے چوری کر کے تمہیں پیسے پورے کیے ہیں۔ شانی کہتی، میں کچھ نہیں جانتی، میرا مطالبہ پورا کرو، میں اگلے ہفتے آؤں گی، اگر پیسے نہ دیے تو ادھر ہی سب کو یہ ویڈیو دکھاؤں گی۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگی، اگر یہ ویڈیو سب کے سامنے آ جائے تو کون میری بات کا یقین کرے گا؟ آصف تو پہلے کہہ چکے تھے کہ شک برداشت نہیں، لیکن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کہاں سے کروں؟ سوچ کر میں پاگل ہو گئی، کبھی اپنی موت کی دعائیں مانگتی اور کبھی شانی کی۔ جب آدھا ہفتہ گزر گیا تو میرا خیال مضبوط ہونے لگا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ اگلے دن میں نے گلے میں پھندا لٹکانا چاہا، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ نہیں کر سکی۔ میری اس کیفیت کے دوران میری ساس، میری نند، میری جیٹھانی مجھے حوصلہ و تسلی دیتی رہیں۔ جب شانی کے آنے میں 1 دن باقی رہ گیا تو میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، کیونکہ میں رقم کا انتظام نہیں کر سکی تھی۔ وہ ساری رات میں نے جائے نماز پر گزاری اور یوں انتظار میں بیٹھ گئی جیسے کوئی سزائے موت کا قیدی پھانسی کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ آصف دفتر چلے گئے تو میں دروازے کو اندر سے لاک کر کے بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ مجھے لگا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ باہر سے دروازہ شاید دوسری چابی سے کھولا گیا۔ میں نے دروازے سے باہر پولیس کو دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں میری جیٹھانی میرا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے ہی اس نے فوراً میرے کان میں کہا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً میرے کان میں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تم اپنا منہ بند رکھنا، شانی گرفتار ہو گئی ہے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ دبایا۔ میری حالت بہتر ہوئی تو پولیس نے مجھ سے بیان کیا
کہ شانی کو کیسے ملازم رکھا اور اس نے آپ کے ہاں سے کیا چرایا؟ میں نے کچھ تفصیل بتا دی۔ جب گھر آئے تو میں بھابھی سے بات کرنے کو بےتاب تھی۔ جیسے ہی موقع ملا وہ خود میرے پاس آ گئیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ کہنے لگی، پاگل، اکیلے اکیلے اتنی تکلیف دیکھی؟ دیکھو، ہم سب فیملی ہیں، دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کی طاقت۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ پہلے مجھ پر یقین رکھو کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تم جانتی ہو شانی ہمیں شروع سے ہی نہیں پسند تھی، لیکن تم نے ضد میں آ کر رکھا، تبھی تمہیں اس کے اتوار نظر نہیں آئے۔ آخری بار جو تم کو دھمکی دے کر گئی تھی میں نے سن لی تھی، کیونکہ مجھے شک تھا کہ تمہاری اس حالت کا تعلق شانی سے ہے۔ خاص سننے آئی تھی۔ جب مجھے بات کا پتہ چلا تو میں نے فوراً اپنے شوہر سے بات کی۔ وہ سمجھدار انسان ہیں اور آصف کی طبیعت بھی جانتے ہیں۔ ہم نے فوراً شانی کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کروائی اور پولیس کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ میں ساتھ تھی۔ میں نے فوراً اس کا فون غائب کیا، آف کر کے بیگ میں رکھ لیا، اور جب سائٹ پر ہو کر چیک کیا تو وہ ویڈیو تمہاری نہیں تھی بلکہ صرف تمہارا عبایا تھا، اور عورت کا چہرہ بھی واضح نہیں تھا۔ میں نے فون میں سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن فون کو چھپایا ہوا ہے۔ اب اسے توڑ کر ضائع کر دوں گی۔ سعدیہ، تم بالکل پاک صاف ہو۔ تمہاری یہ بات میں قرآن پاک پر قسم کھاتی ہوں کہ کبھی دوبارہ سامنے نہیں آئے گی میری زبان پر۔ تم کوئی خدشہ ذہن میں مت لاؤ۔ میرے شوہر کو اور گھر والوں کو بھی بس اتنا معلوم ہے کہ شانی نے گھروں میں چوریاں کی ہیں۔ ویسے حقیقت میں بھی وہ چور ہی تھے، بس تمہاری بے وقوفی دیکھ کر انہوں نے تمہیں بلیک میل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور ہاں، اسے کوئی کینسر وغیرہ نہیں ہے، یہ سب تمہاری مدد حاصل کرنے کے طریقے تھے تاکہ پیسے بٹور سکیں۔ میں تو شرمندگی سے غرق ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ میں کیسے تنگ کرتی رہی ان کو، اور آج بھابھی نے کتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ میں نے فوراً بیڈ سے اتر کر بھابھی کے پاؤں پکڑ لیے۔ بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میری توبہ۔ بھابھی نے مجھے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ پاگل، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، تم دل کی اچھی ہو، اور ہاں، یاد رکھو، نہ ہر جٹھانی بری ہوتی ہے اور نہ ہر نند۔ ہر سسرال بھی برا نہیں ہوتا ہے، بس ہم اپنی سوچ کے تحت ہی چیزیں دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں رشتوں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی اور مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا کہ چلیں، مجھے امی کے پاس لے چلیں۔ بھابھی لے کر جانے لگیں، ساتھ ہی کہتی، انہیں کسی بات کا نہیں پتہ، تم بھی زیادہ جذباتی مت ہونا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن امی کو دیکھتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں زور زور سے رونے لگ گئی اور ان سے معافی مانگی۔ وہ بس مجھے گلے لگا کر پیار کرتی رہیں۔ مجھے اب رشتوں کا مطلب سمجھ آیا، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے ساتھ وعدہ کیا کہ اب ان رشتوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ دل و جان سے میں تیسرے ہی دن حشاش بشاش ہو گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور 1 ماہ بعد ہی اللہ پاک نے میری جھولی میں خوشخبری ڈال دی۔ آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔